PTI کے سیف اللہ ابڑو اور JUI کے احمد خان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 59 شقوں میں ترمیم کی گئی ہے اور ہر شق پر باقاعدہ بحث کی گئی اور تمام جو اراکین وہاں پر موجود ہیں انہیں سنا گیا. اس کے بعد یہ منظوری دی گئی ہے. مجموعی طور پر جو سینٹ کے اراکین ہیں ان میں سے 64 اراکین کی حمایت اس بل کے حق میں آئی ہے اور سیف اللہ ابڑو نے ووٹ کرنے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. بات کرتے ہیں اورنگزیب کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اورنگزیب بتائیے, استعفے سے قبل انہوں نے پارٹی سے گلے شکوے بھی کیے ہیں اور اب ووٹ پہ کیا اثر انداز ہوگا اس استعفے کا؟ جی, جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے جو ہے وہ سینٹ میں 27ویں یعنی ترمیم کی منظوری میں انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا, جس کے بعد انہوں نے فلور آف دی ہاؤس جو ہے انہوں نے جو آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد PTI کے سیف اللہ ابڑو نے سینٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا, جبکہ انہوں نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹرشپ سے وہ استعفیٰ دینے کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں. جبکہ اپوزیشن نے بھی جو ہے وہ جب 27ویں یعنی جو ترمیم کی شکوار منظوری ہو رہی تھی تو انہوں نے اپوزیشن جماعتوں نے جو ہے وہ اس کی جو ترمیم کی انہوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ کی, جبکہ ترمیم کے حق میں 64 جو ہے ووٹ پڑے, جبکہ اس کی مخالفت میں کوئی ووٹ بھی نہیں پڑے. جس کے بعد جیسے ہی جو ہے وہ شکوار منظوری کا عمل مکمل ہوا اور باضابطہ طور پر جو سینٹ نے 27ویں یعنی ترمیم کی منظوری دے دی, جس کے بعد جو قائد ایوان سینیٹر ساگڈار نے تمام اپوزیشن جماعتوں جبکہ بالخصوص احتیاطی جماعتوں کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا اور اس کے حوالے سے انہوں نے جمہوریت کی فتح قرار دی. جس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو جنہوں نے 27ویں یعنی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیا, انہوں نے شکوار منظوری کی تحریک پیش ہوئی تو انہوں نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس کی جو ہے حمایت کی. جس کے بعد انہوں نے فلور آف دی ہاؤس سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے سینٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. انہوں نے جو ہے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ سینیٹرشپ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کرتے ہیں, جس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو استعفیٰ جو ہے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو جمع کرائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ استعفیٰ دے دیں گے, جس پر سینیٹر یوسف رضا گیلانی جو چیئرمین سینٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ہم واپس بھی بنوا دیں گے, تو شاید اس پر نظر ثانی کروائی جائے اور یہ صورتحال تو کل تک واضح ہو جائے گی. جو دوسرے ممبر تھے جنہوں نے اس میں حق میں دیا وہ JUI فے کے, ان کے والے سے کیا خبر ہے اورنگزیب کاکڑ؟ وہ واپس کیا ایوان میں آئے اس ووٹنگ کے پروسیس کے بعد؟ جی, جیسے ہی جو چیئرمین سینٹ کی جانب سے جو ہے وہ ڈویژن کے حوالے سے انہوں نے اعلان کیا کہ جو سینیٹرز ہے جو اس ترمیم کے جو ہے وہ حق میں ووٹ کرتے تو وہ جو حمایت والی لابی میں چلے جائے, جبکہ مخالفت میں جو ہے وہ اپوزیشن لابی میں چلے جائے. تو دونوں سینیٹرز جنہوں نے 27ویں یعنی ترمیم میں اس کے حق میں ووٹ دیا تو دونوں نے جو ہے وہ 27ویں یعنی ترمیم پر دستخط کر کے دوبارہ ایوان میں آئے. چیئرمین سینٹ نے باضابطہ طور پر اس کا اعلان کیا کہ 27ویں یعنی ترمیم جو ہے وہ 64 ووٹ پڑے اس کے حق میں, جس کے بعد جو سینیٹر احمد خان جو ہے وہ ایوان سے چلے گئے, جبکہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو جنہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا انہوں نے فلور آف دی ہاؤس سینٹ کے رکنیت سے انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا. چیئرمین سینٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ استعفیٰ دوبارہ لیں, آپ کو ہم منا لیں گے, جبکہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سیف اللہ ابڑو جو ہے وہ استعفیٰ دے کے دوبارہ سندھ سے جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہوں گے. اورنگزیب, یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے کچھ تحفظات شیئر کیے تھے پارلیمانی کمیٹی میں اور اس میں کچھ چینجز بھی کی گئی تھی اور آج جو چینج کیا ہوا بل تھا وہی پیش کیا گیا ہے. کن چیزوں میں چینجز کی گئی تھی اور جوڈیشری میں جو چینجز کی گئی اس حوالے سے بھی بتائیے. جی, پاکستان جو مسلم لیگ نون اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان آج صبح 3 گھنٹے سے مختلف جو ترامیم تھی جو تجاویز تھی اس پر جو ہے وہ مفصل ان کی جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوئی, جبکہ جو قائد ایوان اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مسلم لیگ نون کے وفد کی قیادت کی, جبکہ فاروق ایچ نائک سمیت دیگر جو قانونی ماہرین تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی, جبکہ دونوں کی جانب سے جو آئینی کورٹ اس کے ساتھ ساتھ ججز کے ٹرانسفر و پوسٹنگ کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے تحفظات کیے, جس کے بعد جو ہے دونوں جو قانونی ماہرین تھی دونوں جماعتوں کے انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ترامیم جو ہے اسے تجویز کی, جس کے بعد باقاعدہ طور پر کمیٹی کی رپورٹ جو ہے اس میں بھی اس کو مینشن کیا گیا, جس کے بعد جو 27ویں یعنی ترمیم ہے اسے منظوری کے لیے ایوان بالا میں پیش کیا. سینٹ نے 2 اکثریت سے 27ویں یعنی ترمیم جو ہے وہ منظور کر لی. ٹھیک ہے, اورنگزیب یہ بتائے گا کہ جوڈیشل لاز کے اوپر بہت سے لوگوں نے اپنے تحفظات رکھے اور پہلے جب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تو آئینی بینچ ایک دیا گیا تھا اس ملک کو, اب آئینی بینچ کے بجائے آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے. دونوں میں کیا ڈفرنس ہوگا اور اتھارٹیز کس طرح سے ڈفرینشیٹ ہوں گی؟ اورنگزیب
औरंगजेब घाकर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताएं कि मुल्क ऐवान बाला ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म मज़ीद तारन ने सेनेट में आईनी तरमीम बिल पेश करने की तहरीक पेश की। इस दौरान PTI अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज भी किया। PTI के सैफुल अबड़ो नशिस्त पर बैठे रहे और एहतजाज में शरीक नहीं हुए।